सलमान भट्ट साहब से पहले हम कमेंट ले लेते हैं रिगार्डिंग मैच, हाँ, फिर हम बिल्कुल मैं सलमान ये चाह रही थी बिकॉज ऑफ कोर्स हमने देखा कि विकेट्स गिरना शुरू हुई। 73 रन जब स्कोर किए न्यूजीलैंड ने, 3 विकेट्स गिर चुकी थी, लेकिन वो जो विल यंग की एक विकेट थी दैट वाज अ वेरी क्रूशियल मोमेंट। सो हाउ हैव यू सीन द होल, हाउ डू यू एनालाइज द होल मैच अंटिल नाउ? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अभी भी ना क्विक कपल ऑफ विकेट्स चाहिए, बिकॉज ये डेंजरस प्लेयर्स हैं। लेथम हो गए, इनके साथ ग्लेन फिलिप्स हैं, ब्रेसवेल भी अच्छी खासी बैटिंग करते हैं। सो पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड कि ये 3 बंदे अगले 10 ओवर भी खेल जाएं, क्योंकि अगर ये खेलते हैं तो दे विल डेफिनेटली एक्सीड 270 प्लस, व्हिच माइट बी अ डिसेंट टोटल कंसिडरिंग कि आज थोड़ा सा टर्न भी हुआ है और ड्यू का मालूम नहीं है कि कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी। और रिमेंबर हमने ड्यू के चक्कर में पहले बॉलिंग की है, सो बड़ा जरूरी है कि हम इनको ना जितना जल्दी रोक लें। मेरा ख्याल है पार्टनरशिप बड़ी अच्छी हुई। विल यंग किसी ट्राई नेशन जो सीरीज थी उसमें किसी मैच में उन्होंने रन नहीं किए, लेकिन जब आप उनके इनफॉर्म प्लेयर्स आउट हुए हैं तो उसने 100 कर दिया। और यही एक टीम के बड़ा होने की निशानी होती है कि टाइम टू टाइम डिफरेंट प्लेयर जो है जिम्मेदारी लेते हैं और वो अपनी परफॉर्मेंस जो है ना उससे वो टीम को आगे ले चलते हैं। आज सारे मेन प्लेयर आउट हुए हैं, लेकिन विल यंग ने आज 100 किया। सो पाकिस्तान को भी इन द चेस आई थिंक वी विल नीड समबडी टू बैट लॉन्ग। 35-40 ओवर एक लड़के को बारी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। और सारा जिस तरह के एटमॉस्फेयर क्रिकेट पे तो बात करते हैं, एटमॉस्फेयर की अगर बात की जाए, पाकिस्तान 29 साल के बाद होस्ट कर रहा है। तो इमरान खूब साहब सर आपसे जानना चाहूंगा 1996 की अगर बात की जाए, माजी में आपको लेके चलो, उस टाइम क्या हाइप हुआ करती थी क्रिकेट की? क्योंकि अभी तो हमारे पास सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जस्ट क्रिकेट है, तब भी क्या सिर्फ क्रिकेट ही वो ऐसा था खेल जो लोगों को करीब लेके आता था, खुशी का बायस बनता था? और उसके बाद फिर हमने जानना है कि जिस तरह से नकवी साहब ने दिन रात एक किया, हमारे आर्मी और जितने भी ये कानून नाफिज करने वाले इदारे, इन्होंने दिन रात एक करके इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए जितनी मेहनत की है उसका क्रेडिट तो जहां पे जिसका ड्यू है वो देना चाहिए। पहले तो जरा माजी के झरोकों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हमजा, सीधी सी बात है कि क्रिकेट जो है पाकिस्तानी कौम बसीते कौम एक क्रिकेट लविंग नेशन है। इसलिए ये कहना कि 96 हो या 92 हो या अब 2025 हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि वक्त गुजरने के साथ साथ क्रिकेट के साथ लगाव जो है लोगों का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और यहाँ पे ख़ास तौर पे मैं आपने अगर क्रेडिट की बात की तो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो वापसी है इसका क्रेडिट बुनियादी तौर पे 2 जर्नलिस्टों को जाता है। एक जर्नलिस्ट नजम सेठी साहब, अगर वो PSL शुरू ना करते तो यहाँ पे ना बैनुल अक़वामी प्लेयर्स आते, ना ये सारे मामलात होते, उनके किरदार को आप फरामोश नहीं कर सकते। दूसरे जर्नलिस्ट मोहसिन नकवी साहब, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बने और साथ प्लस पॉइंट ये था कि वो वजीर दाखिला भी है। तो उन्होंने अपने तमाम जो वसाइल हैं, तमाम जो इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल करते हुए एक तो इंडिया को मुंह की खाने पड़ी कि उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर सारे मैचेस फिर जो हों न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। दूसरा, फिर उन्होंने पाकिस्तान से ये इवेंट जाने नहीं दिया। उन्होंने ICC के साथ भरपूर एक फाइट लड़ी। तो हैट्स ऑफ टू मोहसिन नकवी इसमें। फिर उसके बाद अगर आर्मी की बात करें तो सैयद आसिम मुनीर साहब जो आर्मी चीफ हैं, उनकी भी पूरी सपोर्ट थी मोहसिन नकवी साहब को। ये तो खैर सारी इंतजामी चीज़ें होगी। अब आ जाते हैं वापस क्रिकेट की तरफ। तो क्रिकेट शायद हमारी कौम के ब्लड में है, इसलिए इससे ज्यादा एंटरटेनिंग कोई चीज हो नहीं सकती। आज के मैच में जैसे सलमान कह रहे थे, मैं ये समझता हूँ कि 250 से ऊपर अगर ये चले गए तो पाकिस्तान के लिए मैच बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान अगर आप देखें हमेशा से इसका प्लस पॉइंट इसका बॉलिंग अटैक रहा है। बैटिंग में ये कभी भी दुनिया की नंबर 1 टीम नहीं बन सके अनफॉर्चुनेटली। इनके पास इंडिविजुअली तो बहुत अच्छे, कभी ज़हीर अब्बास थे, कभी जावेद मियांदाद थे, कभी सईद अनवर थे, अब आपके पास बाबर आजम है। लेकिन वो एक जो पूरा टीम कॉम्बिनेशन होता है वो उस तरह से हमारे पास नहीं रहा जो बॉलर्स का रहा। तो आज अगर बॉलर्स भी सही कारकर्दगी ना दिखा सके और उनको कर्टेल ना कर सके तो फिर बैट्समैन के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाए। अच्छा, जहां हम ये बात कर रहे हैं वहां पे ऑफ कोर्स बीइंग जॉइंड बाय काजी सईद साहब हु इज द एंकर पर्सन। सर, आई वुड कम टू यू बिकॉज अब जो एक आवाज है कि भारत नहीं आया बिकॉज दे हैड देयर ओन रीजंस एंड सिक्योरिटी वाज द मेन कंसर्न आल्सो, बट अब माशाल्लाह से 7 टीम्स आर प्लेइंग इन पाकिस्तान। हाउ, कितना खुशाइन आपको ये एक मैसेज लग रहा है जो दुनिया में गया है थ्रू पाकिस्तान? पहली बात तो ये है कि ये जो इंडिया का जो रवैया है उस पर मुझे बड़ा अफसोस होता है कि वो अपने आप को बड़ा पेंट करते हैं जी कि बड़ी लिबरल एक सेकुलर सोसाइटी है, और जो है वो उसके बाद वो वन प्रीटेक्स्ट आर दी अदर, और वो इसको रोक देते हैं और उसमें वो एक तरह से एक बदमज़गी पैदा करने की कोशिश करते हैं। मगर इसके बावजूद ये ठीक बात है
کہ جو بھی یہاں پہ منتظمین تھے ان کی وجہ سے ہمارا یہ کرکٹ باہر نہیں جا سکا اور ہم نے بہرحال مینیج کر کے اس کو یہاں پہ کروایا ہے اور بڑی اچھی بات ہے. باقی جو ٹیکنیکلی تو بٹ صاحب جو ہیں بڑے استاد آدمی ہیں وہی ہمیں بتائیں گے, مگر انہوں نے جو بنیادی بات کی ہے وہ یہی ہے. کوئی جس طرح کہتے ہیں نا کہ بھئی کوئی کاروباری آدمی ہو تو وہ کہتے ہیں یار آپ خریداری ٹھیک کریں تاکہ بعد میں آپ کو منافع ہو سکے, تو پہلے ان کو ذرا کم ان کے رنز روکیں. رنز اگر نہیں روکیں گے تو پھر ظاہر ہے آپ کا مین سٹے. آپ نے ٹھیک کہا کہ ویسے تو بٹ صاحب خود بہت بڑے جید بڑے ہمارے رہے ہیں اور بڑے بڑے اچھے سابق کپتان ہیں, سابق کپتان بھی رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ فار دی ٹائم یعنی اوور دا ایئر our team was known and have been known for its bowling attack. تو اب میرے خیال میں یہ سارا ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ کتنا روک لیتے ہیں اور پھر کیا اس لمٹ تک سکور جاتا ہے کہ جس سے یہ چیز کر پائیں. So that has to be seen. اچھا آپ نے بولنگ اٹیک کی بات کی ہے, ہم نے مڈل اوورز میں دیکھا ہے حارث کو, he's been when he is there تو وہ نظر آتا ہے وکٹس لیتے ہوئے, لیکن آج جناب ان کی اکانومی 6.28 کی ہے, 44 انہوں نے رنز کنسیڈ کیے 7 اوورز کے اندر, 1 وکٹ حاصل کی ہے اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم مزید اور وکٹس حاصل کر سکیں. ہاؤ ڈو یو سی حارث, بیکاز میں نے پہلے بھی کہا کہ رضوان واز ویری کانفیڈنٹ کہ ہی از بیک ٹو ہز فارم اینڈ آئی ایم کانفیڈنٹ. واٹ از یور ٹیک آفٹر ریویوئنگ دا ہول میچ انٹل ناؤ؟ سلمان. سلمان کی آواز اگر آپ لوگ اونچی کر دیں, آواز نہیں آ رہی سلمان کی. سلمان اب آ رہی ہے آپ کو؟ جی سلمان. جی آئی گیس کہ حارث کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو اس کا رول ہے ٹیم میں وہ ہے مڈل آف دا اننگز آ کے وکٹس لینا. اور ون ڈے کرکٹ میں وہ جو بولنگ سائیڈ کا آپ ذکر کر رہے ہیں, جو پاکستان کے سپر سٹارز کا ذکر کر رہے ہیں, ان کی لیگیسی یہ رہی ہے کہ وہ بیچ میں وکٹیں لیتے تھے, چاہے وہ اچھے اسپنر تھے چاہے وہ اچھے فاسٹ بولر تھے. پاکستان کی لیگیسی رہی ہے کہ پاکستان کے خلاف لمبی پارٹنرشپ نہیں لگتی تھی اور ٹیل کو تو رن تھرو کر جایا کرتے تھے. ابھی کا پرابلم یہ ہے کہ پارٹنرشپ ڈیولپ ہو جاتی ہے پاکستان کے اگینسٹ, اور جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پلیئرز بیچ میں آ کے وکٹس لیں گے, پچھلے کچھ میچز سے ایسا نہیں ہو رہا, جس کے وجہ سے ہمیں رنز بھی زیادہ ہو رہے ہیں اینڈ وی آر سفرنگ ان ٹرمز آف ریزلٹس. سو آئی تھنک پاکستان شوڈ لک ٹو پک اپ وکٹس. پاکستان کے پاس 4 ہی فرنٹ لائن بولرز ہیں, 3 فاسٹ بولرز ہیں, 1 اسپنر ہے ریگولر, باقی 2 پارٹ ٹائمرز ہیں. سو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان سوچے نہیں کہ 50 اوور کرنے ہیں, پاکستان سوچے کہ 10 آؤٹ کرنے ہیں. اسی میں پاکستان کی میکسیمم جو ہے نا وہ بچت ہے. سو آئی تھنک دیٹ از دا کائنڈ آف مائنڈ سیٹ دیٹ وی نیڈ, اور اس کے لیے چاہے کیچنگ پوزیشنز رکھیں, چاہے پریسائز لائن اور لینتھ پہ رکھیں بولنگ, میرا خیال ہے ہمیں یہ چیز کرنی پڑے گی. اور ابھی بھی اگر 1 2 3 یارکر اچھے کر دیتے ہیں, اینڈ آف دا ڈے تو چند بالیں اچھی کرنی ہے, اچھا ہی 2 3 یارکر کر دیں, نیوزی لینڈ کو ابھی بھی روک لیں گے 240-50 کے اندر. ایگزیکٹلی. اچھا قاضی صاحب, ہمارے تک خبر یہ پہنچی ہے کہ آپ کی اور حامد میر صاحب کا ایک قصہ ہے کہ شعیب اختر کو دریافت کرنے والے آپ 2 صحافی ہیں. میں اس میں نہیں تھا سچ, لیکن وہ یہ تھا کہ جو وہ ان کے بڑے بھائی تھے تو وہ آ کے ہمیں کہا کرتے تھے کہ جی یہ میرا بھائی, حالانکہ وہ فرسٹ کلاس نہیں کھیلے تھے. اچھا. تو وہ اس وقت صاف نا پاکستان اخبار میں تھے, تو میر صاحب ایڈیٹر تھے وہاں پہ. تو وہ یہ ہوا کہ وہ ان کی ایک ماڈلنگ کا سیشن کیا گیا. ماڈلنگ کا سیشن, محمد وسیم ایک آپ جانتے ہیں ہمارے سلیکٹر بھی رہے ہیں. جی بالکل. پھر وہ جب ان کی ماڈلنگ ہوئی وہ چھپی, میں تو ان سے نہیں ملا. وہ واپس جب انڈیا میں سے ہیرو بن کے آئے تھے تب ہم اخبار بدل چکے تھے, اینڈ آئی واز ناٹ انسیڈنٹلی اوور دیئر, بٹ ہی کیم بیک ٹو سے تھینک یو ٹو آل. ہمارے ایک نقوی صاحب ہوتے تھے جو کہ میگزین ایڈیٹر تھے, ان کو انہوں نے تھینک یو کہا. حامد میر صاحب سے بھی غالباً وہ ملے. حامد میر خود فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں, کرکٹ سے وہ اتنے نابلد نہیں ہیں. تو وہ یہ ہے کہ یہ کم از کم اس اخبار کو کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ ان کی جو فرسٹ ایور وداؤٹ بینگ, آئی تھنک انہوں نے نہیں کھیلا تھا, کوئی فرسٹ کلاس نہیں کھیلا تھا, لیکن ان کے بھائی کا کلیم تھا. ان کے بھائی بینک میں ہوتے تھے, ان کا نام بھی سم تھنگ اختر ہی تھا. تو وہ آ کے بیٹھے رہتے تھے اور ان کی جو کاوش ہے وہ ایک دن رنگ لے آئی, اور پھر ان کی ماڈلنگ کروائی. ہمارے نقوی صاحب تھے جو میگزین ایڈیٹر تھے, تو وہ پھر چھپی, اور دین وہ لائم لائٹ میں. یہ غالباً وہ کوئی کہوٹا لیبارٹری کی کسی ٹیم میں غالباً پہلے انہوں نے کھیلنا شروع کی. میری یادداشت زیادہ ہے. قاضی صاحب شعیب اختر کے حوالے سے یہ دیکھیں کہ یہ ایک معجزہ ہے. شعیب اختر کا دنیا کا تیز ترین بالر بننا یا ایتھلیٹ بننا ایون ایک معجزہ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شعیب اختر تو اپنے بچپن میں سیدھے چل بھی نہیں سکتے تھے. ان کے جو پاؤں ہیں پاؤں میں وہ بالکل فلیٹ ہیں, خم نہیں ہے, جس کی وجہ سے انہیں چلنے بھی بڑی پرابلم ہوتی تھی. ان کے بھائی جو تھے وہ, یہ خود شعیب اختر نے ہمیں واقعہ سنایا کہ ان کے بھائی کرکٹ کھیلتے تھے اور وہ بڑی
وہ ایک ہوتی ہے نا کہ اس نگاہ سے دیکھتے تھے کہ شاید میں بھی کبھی اس طرح سے ہوں. تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے چلنا شروع کیا اور اپنی ول پاور پہ وہ جب ارادہ ایک بندہ پختہ ارادہ کر دے تو اس کا جیتا جاگتا ثبوت شعیب اختر ہے. پھر انہوں نے جب وہ کرنا شروع کیا تو وہ دنیا کے تیز ترین بالر بن گئے, اور وہی بھائی جو انہیں ٹیم میں کھلاتے نہیں تھے وہی بھائی بعد میں لوگوں کو جا کے بتاتے تھے کہ دیکھیں ہمارا بھائی جو ہے وہ نہیں, ان کے بڑے بھائی کی بڑا کنٹریبیوشن. ہاں جی. اچھا, وہ ہم آتے رہتے ہیں لوگ تو وہ لگے رہتے تھے کہتے ہیں یار دیکھو یہ سب سے بال تیز پھینک رہا ہے. اب محمد وسیم کا بھی جو آغاز تھا وہ بڑا اچھا تھا. بٹ صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے. بٹ صاحب جی سلمان ایک بات میں اور بھی بتا دوں. بٹ صاحب ایک بات ان سے بہت چھوٹا ہوں. ایک بات میں اور بتا دوں, کیونکہ اب ایک اخبار میں چھاپنے کے لیے آپ کو ایک کریڈنشل چاہیے ہوتے ہیں. محمد وسیم کو اس لیے شامل کیا گیا کہ وہ ایک آدھ ٹیسٹ کھیل چکے تھے, اور یہ فرسٹ ٹو جسٹیفائی, مطلب ہے کہ ایک بالکل نوموز آدمی جس کے ٹیلنٹ کے بارے میں ابھی کسی کو پتہ نہیں چلا, تو یہ اس لیے اس کا نام لے کے تو پھر ہم نے وہ چھاپا. اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ جو میں اسی جگہ تھا اور میں اسپیشل کارسپونڈنٹ تھا وہاں پہ, مگر اس کا زیادہ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے نقوی صاحب جو تھے, اور پھر عامر میر صاحب کو تو بعد میں خیر ظاہر ہی واز دی اوور سینگ دی ہول تھنگ. تو یہ دس از اے اسمال ہے. پھر مجھے یہ بتایا انہوں نے کہ جب انہوں نے ٹینڈولکر کو آؤٹ کیا, جب انہوں نے اس کو کیا نام تھا جسے پھٹا کہتے تھے آپ, وہ گنگولی راہل ون ڈاؤن آتا تھا. when he came back and he came back, اس ٹائم میں یہ ساری ٹیم وہ پاکستان اخبار سے نکل کے کہیں اور جا چکی تھی. although I was not present over there, چھٹی پہ تھا یا کیا وہ آئے اور انہوں نے ریکگنائز کیا اور سب کو تھینک یو کہا. سب سارے موقعوں پہ آپ چھٹی پہ چلے جاتے تھے, جہاں پہ کریڈٹ لینے کی باری آتی تھی آپ چلے جاتے تھے. سر یہ تو ویسے آپ نے نا اتفاق تھا.